اسپیشلی ڈاکٹرز کے خلاف، تو جہاں پہ ان کا دل کرتا ہے تو وہاں پہ اپنی منمانی کر جاتے ہیں. ہم لوگ انہیں اکاموڈیٹ بھی کرتے ہیں، ہم لوگ ان سے کوآپریٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب بھی میڈیا کو کوئی موقع ملتا ہے وہ ڈاکٹرز کو اور اس نوبل پروفیشن کو بدنام کرنے کی جتنی بھی ان سے کوشش ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں. ویسے تو وہ کسی کے انڈر اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، لیکن میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو اپنی سروسز ان ایسے سرکمسٹانسز میں جو کہ اب تک مارک نہیں ہے دے رہے ہیں، وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس سارے زمرے میں وہ انسان ہیں، ان سے نیگلیجنس بھی ہو سکتی ہے، ان سے کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ قاتل نہیں ہو سکتے. ڈاکٹر مسیحا ہوتا ہے، قاتل نہیں ہو سکتا. اور آپ اس سے بڑھ کر کہ ڈاکٹرز کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے سامنے جانا پڑے گا. ڈاکٹرز پر جو دفعات لگے گی وہ ٹیررزم کی دفعات لگے گی. ڈاکٹر ایسا کون سا ٹیررزم کر رہے ہیں؟ جب کہیں بم بلاسٹ ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، کیا ڈاکٹر اس کے رسپانسبل ہوتے ہیں؟ کیا ان کے رسپانسبل کو سزائے موت یا 302 کی دفعات لگا دی جاتی ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا. عدلیہ کہتی ہے کہ ہمارا احتساب ہم خود کریں گے. ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا سوائے سیاست کرنے کے، جنہوں نے اس ملک کو بیچ دیا، ہر چیز کو بیچ دیا، وہ کہتے ہیں ہمارا احتساب ہم خود کریں گے. پولیس والے کہتے ہیں ہم کسی کے انڈر نہیں، ہم اپنا احتساب خود کریں گے. تو ڈاکٹرز نے ایسا کیا ظلم کر دیا ہے؟ ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے؟ کیا ڈاکٹر بننا غلطی تھی، یا ڈاکٹر بنانے والوں کی غلطی تھی، یا حکومت کی پالیسیز ناقص ہیں؟ تو حکومت اپنی تمام ناقص پالیسیز کو اور وہ کام جو حکومت بخوبی نہیں کر پا رہی ان کو چھپانے کے لیے ڈاکٹر اور پیشنٹ کا جو معتبر رشتہ ہے، وہ جو ریلیشن ہے، یہ اس کو تباہ کرنے کی ایک سازش ہے. ہم نہیں مانتے ظلم کے راستے، ہم نہیں مانتے ظلم کے راستے. تو اسی سلسلے میں ڈاکٹر صاحبان، میری تمام جو اپنے ڈاکٹر صاحبان جو کہ ڈیوٹی پہ تو نہیں ہے لیکن کسی وجہ سے یہاں بھی نہیں ہے، ان سے بارہا یہ ریکویسٹ ہے، یہ کار کسی ایک، ہم یہاں کی جو ہماری یونٹی ہے یہ کسی ایک بندے کے لیے، کسی ایک ذات کی نہیں، یہ کمیونٹی کے لیے ہے. اور اس میں ہم یہ چاہتے ہیں اگر کوئی ایسی بات جو ہماری سمجھ میں نہیں، اسی لیے ہم اپنے سینئر صاحبان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم ابھی ینگ ہیں، میں بھی ہم کچھ باتیں جو ہیں وہ زیادہ کہہ جاتے ہیں کہ ہمیں اس سے کم کہنی چاہیے، تو آپ ہمیں گائیڈ کریں. آپ کی سرپرستی ہمارے لیے انتہائی جو ہے وہ باعث رحمت بھی ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے فیسیلیٹیشن کا کام بھی کرے گی. اور ہمارے وہ جونیئر ینگ دوست جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں، ان سے ہم بارہا یہ ریکویسٹ کریں گے کہ کائنڈلی ہمیں جوائن کریں. یہ کاز ان کی ہے. میں 3-4 موٹی باتیں بتا دوں ان ساری باتوں کے علاوہ. ہمارے جو مطالبات ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے جو میڈیا کے لیے، جو ہم اپنے دوستوں کے لیے یہاں پہ یونائٹڈ ہیں کہ ہم ان کے حق میں یہاں پہ اسٹرائک بھی کر رہے ہیں، پروسیشنز بھی کر رہے ہیں، کام بھی ہم نے بند کیا ہوا ہے. ایک آپ کو خوشخبری دے دوں، پرنسپل صاحب کے سامنے جو لوگ موجود نہیں تھے بہاولپور میں اور ملتان میں، بہاولپور میں یہ کریڈٹ ہم ضرور لیں گے ینگ ڈاکٹر اسپیشلی کہ ہم نے اس میں جو اسٹرائکس کی، جب آرتھو کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد سیکٹری صاحب کی اور ہمارے کمشنر صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی، جس کے بعد یہاں پہ ایک میٹنگ رکھی گئی. اس میٹنگ میں میں موجود تھا، ہمارے پرنسپل صاحب موجود تھے. اس میٹنگ سے پہلے پی ایم میں ہم اور کچھ اور لوگ موجود تھے، وہاں پہ یہ ڈسکس ہوا جس میں انہوں نے ذمہ داری دی کہ وہ کوڈ بنائیں گے، میڈیا کن حالات میں انسٹیٹیوٹ کے اندر آ سکتا ہے، کوریج کر سکتا ہے. الحمدللہ وہ امپلیمنٹڈ ہے، جس کے لیے آپ سارے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. پرنسپل صاحب نے کہا کہ جی ہم نے 4 بندے یہاں پہ مختص کیے ہوئے ہیں، وہ 4 بندے مارننگ پہ، ایوننگ پہ اور نائٹ پہ موجود ہوتے ہیں. اور پرنسپل صاحب جو ہیں وہ اتھارٹی ہیں کالج میڈیکل کالج کی، ان کی پرائر پرمیشن کے بغیر کوئی میڈیا کا بندہ کوریج نہیں کر سکتا. یہ ہماری کافی بڑی کامیابی ہے اس کے علاوہ اسی طرح کا کچھ کام ملتان میں بھی ہوا. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم اب اگلا ہمارا دائی عمل کیا ہے، ہم ویٹ کرتے ہیں لاہور کی کال کا، کیونکہ جو بھی کچھ ہوا ہے یہ لاہور کے لوکل وہاں کا پرابلم ہے. لیکن
کیونکہ ان سے سنبھل نہیں رہا تو انہوں نے پنجاب پورے میں کال دی، جس کے لیے پہلے ینگ ڈاکٹرز نکلے، اس کے بعد سینئرز نکلے، اور اب تو پی ایم اے نے بھی اسے، پہلے پی ایم اے جو ہے وہ اناؤنس تو کر رہی تھی لیکن ساتھ نہیں تھی، آج سے پورے پنجاب میں پراپرلی پی ایم اے آن اسٹرائک ہے، ٹل کہ وہاں سے کوئی جواب نہ آئے یا وہاں سے کوئی کال نہ آئے ہم اسٹرائک پر رہیں گے۔ اس کے علاوہ سیکرٹری صاحب اور وہاں پہ کچھ لوکل ایڈمنسٹریشن کے درمیان بات ہوئی، لیکن وہ بات جو ہے درمیان میں ہی ابھی تھی کہ ڈاکٹرز کو وہاں پھر مارا گیا، بروٹلی جناب وہاں پہ ڈاکٹرز کو مارا ہے، جسے میں ہائیلی کنڈیم کرتا ہوں یہاں پہ، اور میں ہائر اتھارٹیز کو بار بار، ہم اپنی پچھلی بھی جو باتیں تھی اس میں دہرا چکا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن اس پہ اسٹرانگ اپنا کوئی ورڈکٹ دے، ہمارے سیکرٹری صاحب جو ہے وہ اس پہ کوئی نوٹیفکیشن جاری کرے۔ آج کے بعد بی وی ایچ ہاسپٹل میں یا پنجاب کے کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جہاں پہ ڈاکٹرز اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، وہاں میڈیا اگر اپنی منمانی کرنے کی کوشش کرے گا، ایڈمنسٹریشن اگر اسے نہ روک سکی، تو اگر ہم موٹی موٹی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، ساری ساری رات ایگزام کے لیے جاگ سکتے ہیں، تو ہم اپنے ہاتھ میں ڈنڈے بھی اٹھا سکتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کے سامنے ہماری شرافت، ہماری سنسیئرٹی ود دی پروفیشن، اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے ہماری وجہ سے، ہم آج بھی اس بات پہ افسوس کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہزاروں مریض جو ہیں وہ مسیحائیز کے لیے جو ہاسپٹلز میں موجود ہیں ہم انہیں سروسز پرووائڈ نہیں کر پا رہے، لیکن میں ان لوگوں سے معذرت کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا، اس میں ڈاکٹرز رسپانسبل نہیں ہیں، اس میں رسپانسبل وہ اتھارٹیز ہیں جو ہمیں یہاں پہ بٹھاتی ہیں، انہیں ہیلتھ سروسز پرووائڈ کرتی ہیں، وہ ٹوٹلی ناکام ہیں، ان کا کوئی سیٹ اپ، کوئی ہیلتھ سروس اور جتنی بھی ابھی تک پروویژن ہے وہ غریب لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس میں کسی ڈاکٹر کا قصور نہیں ہے۔ 40 بیڈ کی وارڈ میں 100 مریض ہیں تو یہ رسپانسبلٹی ڈاکٹر کی نہیں ہے، ڈاکٹر کی رسپانسبلٹی وارڈ میں رہنا اور کام کرنا ہے، اگر کہیں پہ ڈاکٹر موجود نہیں ہے اس کو پکڑا جانا چاہیے۔ ہم احتساب سے باہر نہیں ہیں، نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر کوئی احتساب نہ ہو، لیکن احتساب کے لیے ضروری ہے آپ پہلے وہ تمام چیزیں پرووائڈ کریں جن کا احتساب ہوتا ہے، ہمارے پاس وہ چیزیں پرووائڈڈ نہیں ہیں تو احتساب کس چیز کا ہوتا ہے؟ کوشش کی تھی اس کی کاپیز جو ہے تمام لوگوں تک پہنچا دی جائے، میری کمزوری ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مزید سوال بنائیں، جو ہمارا ایک طریقہ ہے اس کو اسپریڈ کرنے کا، اس کو ہم مزید بہتر کریں گے۔ وہ بل جس کو اس کی کاپی چاہیے 27 پیجز کا ہے، وہ سارے کے سارے شاید فوٹو اسٹیٹ ہمارے پرووائڈ نہ کیے جائیں، آؤٹ ڈور میں نے پرووائڈ کر دی ہے، ایم ایس آر کی کاپی بھیجی تھی، پرنسپل صاحب نے کہا میرے پاس کاپی نہیں ہے، ان کو کاپی بھیج دی گئی ہے، آپ تمام لوگوں کو اس کی ایک کاپی بھیج دی جائے گی، فوٹو اسٹیٹ کروائیں، اس کو پڑھیں، اور اگر کسی کے پاس اس کے متعلق کوئی سجیشن ہو کہ واقعی یہ ہیلتھ کیئر بل امپلیمنٹ ہو جانا چاہیے، تو میں سب سے پہلا بتاؤں گا، ساتھ دوں گا، کہوں گا کہ اس ہیلتھ بل کو منظور ہو جانا چاہیے۔ اور اگر آپ سارے لوگ اس پر متفق ہوں، جس طرح کہ تقریباً پنجاب میں میکسیمم ڈاکٹرز جو ہیں متفق ہیں کہ یہ بل کسی بھی صورت ڈاکٹرز پہ یہ ہماری انا کو بھی مجبور کرتا ہے، ہمارے پروفیشنل ایتھکس کو بھی مجبور کرتا ہے، اور یہ کسی بھی صورت جو ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ ایون اس میں بہت ساری امینڈمنٹس کر دی گئی ہیں، موٹی موٹی باتیں